بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو کلاس نہم میں میر تقی میر صاحب کی غزل کے اشعار کے تفہیمی سوالات اور ان کے جوابات کا مطالعہ کریں گے۔ پہلا شعر ہے جو کہ غزل کا مطلع ہے، کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ تو اس کا ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ شاعر کا کام تمام کس نے کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ عشق کے مرض یعنی بیماری دل کے باعث خود کو بچانے کی تمام تدبیریں رائے گاں گئیں، یعنی ضائع گئیں، کوئی دوا کارگر نہ ہوئی، سو جتن کیے مرض میں افاقہ نہ ہوا، یعنی ہر طرح کی کوشش کر لی لیکن اس مرض سے نہ بچ سکے، اس مرض کا جو ہے وہ علاج نہ ہو سکا۔ دوسرا شعر ہے عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میلی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ تو شاعر کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، سمری کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ساری زندگی مصائب جھیلتے گزری، یعنی تکالیف برداشت کرتے گزری، کبھی سکھ نہیں دیکھا، غم عشق اور غم زمانہ نے کبھی چین نہیں لینے دیا، یعنی ساری زندگی غموں میں ہی گزر گئی۔ یا پھر دوسرا قواعد کی روح سے سوال بنتا ہے کہ دوسرے شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے، نشاندہی کریں۔ تو دوسرے شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے مصرے میں جوانی اور پیری آپس میں متضاد ہیں، جبکہ دوسرے مصرے میں رات اور دن جو ہے ان میں تضاد ہے۔ تیسرا شعر ہے حرف نہیں جاں بخشی میں، اس کی خوبی اپنی قسمت کی، ہم سے جو پہلے کہہ بھیجا سو مرنے کا پیغام کیا۔ اب اس کا سوال کیا ہے؟ اس کا سوال یہ ہے کہ میر نے قسمت کی بابت کیا کہا ہے، یعنی قسمت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ میر کہتے ہیں کہ محبوب کے جان بخشنے میں حرف نہیں، یہ اپنی خوبی قسمت ہے کہ مرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، مطلب قسمت ہی خراب ہے، قسمت کا لکھا تبدیل نہیں ہوتا، جب قسمت ہی میں محبت نہیں لکھی تو کسی سے کیا گلا۔ چوتھا شعر ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو میر کے مطابق انسان کتنا خود مختار ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو میر کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، یعنی مجبوری ہے صرف، اس پر مختاری یعنی انڈیپینڈنس کا ناحق الزام ہے، یعنی الزام غلط ہے۔ جو ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے اور اس کی طرف سے ہوتا ہے، انسان یوں ہی بدنام ہے کہ یہ خود مختار ہے۔ تو اس شعر میں بھی جو ہے وہ دوسرا سوال بن سکتا ہے کہ کون سی صنف استعمال کی گئی ہے۔ تو اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے مصرے میں مجبور اور مختار جو ہیں وہ آپس میں متضاد ہیں۔ آگے پانچواں شعر کہ یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں تو شام کیا۔ اب اس میں پہلے تو وہی بنتا ہے بھی اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے، تو بھی اس میں بھی صنعت تضاد کا ہی استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے مصرے میں سپید و سیاہ، سپید یعنی روشنی، سیاہ مطلب اندھیرا، اسے کہتے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے آگے رات اور صبح یہ بھی آپس میں متضاد ہیں۔ رو رو لفظ جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے یہاں پہ، تو رو رو جو ہے یہ آپس میں یہ جو ہے وہ صنعت تکرار ہے۔ شاعر کی زندگی کے دن کیسے گزرتے ہیں؟ دوسرا سوال پانچویں شعر کا یہ بنتا ہے۔ شاعر جبر فطرت و جبر قدر کا شکار ہے، یعنی قدرت کے نظام کا جو ہے وہ شکار ہے، جو قسمت میں لکھا وہی ہے، بے اختیار ہے، اپنے حالات کو بدل نہیں سکتا، اسے اتنا ہی اختیار ہے کہ رات کو رو رہا کر صبح کر لے یا دن بھر دکھ میں گزار کر شام کر لے۔ چھٹا شعر ہے سعد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ محبوب قول و قرار کا کتنا پکا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ محبوب نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر قول و قرار کیا، یعنی پکا وعدہ کیا کہ وفا کرے گا، لیکن اب محبوب وہ وعدہ بھول چکا ہے۔ میر کہتے ہیں کہ میں نے خام خیالی میں اس کے وعدے پر اعتبار کر لیا۔ محبوب کے نزدیک قول و قرار کر کے توڑنا معمول بن چکا ہے، یعنی اس کی تو عادت ہے کہ وعدے کرتا ہے توڑ دیتا ہے، وعدے کرتا ہے توڑ دیتا ہے، اور میں خواہ اس پر یقین کر بیٹھا۔ آخری شعر ساتواں جو کہ غزل کا مقطع ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے تخلص استعمال کیا ہے۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھے کب کا ترک اسلام کیا۔ تو اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ میر کا تصور دین و مذہب کیا ہے؟
اس کا جواب ہے کہ میر نے عشق کے کوچے میں قدم رکھ کر اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے۔ میر کے دل میں بت بیٹھا ہے اور میر نے تلک لگا کر بت کی پرستی شروع کر دی۔ یعنی جیسے ہندوؤں میں ایک طرح سے بت پرستی ہوتی ہے، تو چونکہ میر کے دل میں عشق کا بت بیٹھا ہوا ہے، عشق کا بت جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سارے مذہب چھوڑ دیے ہیں اور میں نے عشق کے مذہب کی جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے، اور عشق کے بت کی میں پوجا کر رہا ہوں۔ اور ان کے دین و مذہب سے وابستگی کا ذکر نہ کریں، کیونکہ وہ تو صنم پرست ہو چکے ہیں، یعنی بت پرست ہو چکے ہیں۔